قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے وہ مضمون سیکھنا شروع کریں گے جو اس سال کے لیے، اس برس کے لیے ہمارا تھیم ہے، نوئنگ گاڈ، خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا۔ کسی کو پہچاننے کے لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے اور آپ کو کیا پتا ہے کون ہے؟ اب تب اسے پہچان پائیں گے جب اس کے بارے میں پہلے کچھ جانتے ہیں۔ شادی میں جاتے ہیں، ایک آدمی کو گلے میں ہار ڈالے ہوتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ہمیں نالج ہوتا ہے، ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے اور پھر ہم پہچان لیتے ہیں یہ دلہا ہے۔ تو پہچاننے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جب جان لیتے ہیں تو پھر پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ سو جاننا پہچاننا ایک ساتھ چلتے ہیں۔ سو آج سیکھتے ہیں ہم خدا کو جاننا، پہچاننا، نوئنگ گاڈ۔ خدا کو جاننا یا پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ فائدہ کیا؟ بہت ضروری ہے۔ کیوں ہے یہ ضروری؟ کسی سے بھی تعلق قائم کرنے کے لیے اسے جاننا پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے، تعلق جوڑنا ہے، اور ہم تو ہیں ہی خدا کے لوگ، ہم خدا کی لاڈلی قوم ہیں، خدا ہمارا باپ ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے۔ تو اس تعلق اور رشتے کے قائم ہونے کے لیے، اس میں قائم رہنے کے لیے ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ نوجوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جس کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہے ہو، آپ اس کے بارے میں جانو، آپ اسے جانو۔ بنا جانے رشتے، تعلق، وہ زمانے اب گئے جب ماں باپ کے اور بزرگوں کے اور بعض صورتوں میں کسی میراثی نائی کا کیا ہوا رشتہ ساری زندگی نبھایا جاتا تھا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ہمارے بچے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اماں کی چوائس ہے، اماں اسے سنبھالے، میں اس کو نہیں لے کے آیا۔ اس سے پہلے کہ ایسی صورتیں پیدا ہوں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور ان کے والدین اس بات کو کنسیڈر کریں، اس بات پہ توجہ دیں کہ رشتے قائم کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح جان لیں۔ یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سو تعلق کسی سے بھی قائم کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے جانا جائے۔ تو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق قائم ہونا ہے تو خدا کو جاننا ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں جاننا اور اسے جاننا دو الگ باتیں ہیں۔ میں پہلے بھی یہ مثال بتا چکا ہوں کہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کنگ حمد کے بارے میں؟ اس کے باپ کا نام، اس کے بیٹے کا نام شیخ سلمان، اس کے چچا کا نام شیخ خلیفہ۔ کنگ حمد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اسے جانتا ہے؟ جو اسے جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اخباروں میں، ٹی وی پہ، تصویروں میں، خبروں میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اسے نہیں جانتے۔ کئی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں جانتے۔ راجر فیڈرر ہے، اس کے بارے میں کئی لوگ جانتے ہیں کہ جی وہ دنیا کا ورلڈ نمبر 1 ہے ٹینس میں،
सचिन तेंदुलकर है इंडिया वालों के लिए, उसे कहते हैं कि वो जी क्रिकेट में देवता है, लेकिन क्या इंडिया वाले उसे जानते हैं? उसके बारे में सब जानते हैं। 100 सेंचुरियां इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा रन्स बना दिए उसने, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली उसने, लेकिन क्या उसे जानते हैं? शख्सी तौर पर किसी शख्स को जानना अलग बात है और उसके बारे में जानना अलग है। खुदा के साथ भी यही मामला है। खुदा के बारे में हम बहुत जानते हैं, खुदा को नहीं जानते। खुदा के बारे में हम बातें सुनते रहते हैं, खुदा को जानते नहीं है। सो जरूरी है खुदा को जानना। खुदा के बारे में जानना अलग है, खुदा को जाने, उसे जाती तौर पर जानने की कोशिश करें, यह बड़ा जरूरी है। अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल की हकीकत जानने के लिए खुदा को जानना जरूरी है। हमें अपनी जात के बारे में सच्चाई तब पता चलेगी जब हम खुदा को जानते होंगे। कुछ देर पहले हमने गीत गाया और मैंने उसकी बाबत यशाया की मिसाल बयान की कि जब यशाया ने खुदा का जलाल देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं। ज़बूर नंबर 8 में लिखा है, जब मैं तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूं, जब मैं सब कुछ जो तूने बनाया है उस पर ध्यान करता हूं, तो फिर मुझे एहसास होता है कि इंसान तो बहुत छोटा है। तूने जो कुछ बनाया वो इतना बड़ा है कि इंसान उसके मुकाबले में छोटा है, तो खुदा के मुकाबले में इंसान कितना छोटा है। अपने बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम खुदा को जानें। हम कहां से आए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, यह जानने के लिए खुदा को जानना जरूरी है। हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी आखिरत क्या होगी, हमारा अंजाम, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, यह जानने के लिए खुदा को जानना जरूरी है। जब तक हम खुदा को नहीं जानते, हमारे लिए यह दुनिया और हमारी जिंदगी बेमानी है। कुछ लोग कहते हैं, ए जान मिठा ते अगला किस डिठा। ये दुनिया सुहानी है, खुशगवार है, मीठी है, खूबसूरत है, इंजॉयबल है। अगली दुनिया किसने देखी हुई है? आज के लिए जियो। वो कहते हैं ना कुछ पहले था ना कुछ होगा, जब बस जो जिंदगी गुजर रही है खत्म तो खत्म। जो खुदा को जान लेते हैं वो ये नहीं कहते, क्योंकि वो ये जान लेते हैं कि किसी ने बनाया है, किसी मकसद से बनाया है, और वो उस मकसद का जायजा भी लेता है कि पूरा हुआ कि नहीं। खुदा को जानना हमारे अपने वजूद, हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल की हकीकत को समझने के लिए जरूरी है। जब तक खुदा को हम नहीं जानते तब तक हम खुद को नहीं जानते। अपनी हकीकत जानने के लिए खुदा को जानना जरूरी है। कायनात की हकीकत समझने के लिए खुदा को जानना जरूरी है। अय्यूब की किताब के बाब 38 से बाब 41 तक 4 बाब हैं। खुदा बात करता है, किसने ये काम किया, किसने बनाया, कौन है जिसकी हिकमत सब चीजों के पीछे है, किसने ये सब कुछ बना के और उनको संभाल रखा और हदों में बांध रखा है। इस कायनात की हकीकत समझने के लिए खुदा को जानना जरूरी है। खुदा को नहीं जानते तो फिर क्या सराइयां होती हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं, अंदाजे होते हैं, गैस लगाए जाते हैं साइंसदानों की तरह। इतने 1000 करोड़ साल पहले कुछ हुआ, बम फूटा, बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ और कायनात बनना शुरू हो गई। जो खुदा को जानते हैं
وہ یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اپنے آپ ہی بنا، کیونکہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جو خدا کو جان لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ کائنات، یہ یونیورس کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بنانے والے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ خدا کو جاننا ہمارے لیے اپنے وجود کی حقیقت سمجھنے کے لیے اور پھر پوری کائنات کی حقیقت سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہم غیر معبودوں کی غلامی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک بندہ بحرین میں آ کے ملازم ہو جاتا ہے کسی کمپنی میں، وہ آ کے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے، ایک شخص داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے جی صفائی کر دو، کر دی۔ ایک اور آ جاتا ہے، کہتا ہے تو یہاں بیٹھا ہے، میں تیرا مالک ہوں، میرا کیبن تو نے صاف ہی نہیں کیا، وہ کر دے، چلو وہ کر دیا۔ ایک اور آ جاتا ہے، کہتا ہے جناب کہ میرا کیبن تو ابھی تک تو نے نہیں کیا صاف، چلو جی وہ بھی کر دیا۔ اب اس بیچارے کو حقیقت میں پتہ نہیں ہے کہ جی میرا مالک کون ہے، میرا باس کون ہے۔ جو بھی آیا اس نے پہچانا ہی نہیں اسے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا باس ہے، یہ میرا سپروائزر فورمین ہے، میرا مینیجر ہے۔ جو آیا اس نے کہا میں تیرا سپروائزر ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تو یہ کام کر۔ جو آیا اس نے کہا یہ کام کر۔ جب تک کہ حقیقی مالک اس کے سامنے نہ آئے، اس کو اپنا اس پر ظاہر نہ کرے اور ملازم اس سے پہچان نہ لے، وہ ہر کسی کو مالک سمجھے گا، جو بھی آئے گا اس کے سامنے اس کو مالک سمجھے گا اور اس کا کام کرتا جائے گا۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ جس کسی نے دیکھا اور یہ بندہ خالی ذہن ہے، سادہ کورا ورق ہے، یہ تیرا خدا ہے، اس کو مان لیا۔ اب یہ تیرا خدا ہے، اس کو بھی مان لیا۔ اب یہ تیرا خدا ہے، اس کو بھی مان لیا، اور وہ سارے جھوٹے ہیں۔ ہم خدا کو جب جان لیتے ہیں تو ہم غیر معبودوں، جھوٹے خداؤں کی قید سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی غلامی سے چھوٹتے ہیں۔ ہمیں پھر غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، ہمیں جھوٹے خداؤں اور بتوں اور قبروں اور آستانوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ایک حقیقی خدا کو پہچان گئے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے خدا کو پہچاننا کہ ہم کسی جھوٹے خدا کے پیچھے بھاگتے نہ رہیں، ہم کسی جھوٹے ایمان پر قائم نہ ہو جائیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ جسے ہم اپنا خدا مانتے ہیں، ہم اس کی غلامی میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کے سلیو ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ضروری ہے خدا کو پہچاننا، خدا کو جاننا، اور خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے کے لیے خدا کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا خدا ہے میرا، میں کس کی پرستش کروں؟ ہماری عبادتیں بیکار ہیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کس کی عبادت رہے ہیں۔ ہم تو بس شہنائی بجانے والے ہیں کہ جن کو کسی نے کہا فلاں جگہ بیاہ ہے، آ جاؤ بھائی، اور پتہ ہے نہیں کہ شادی کس کی، کس گھر کی ہے، ویلا کتھوں لینیاں۔ جب تک ہمیں حقیقی خدا کی پہچان نہیں، ہم پرستش کس کی کریں؟ پولس رسول نے اتھینے میں، اعمال کی کتاب میں باب نمبر 17 ہے، اس نے اتھینے والوں کی قربان گاہوں، مذہبوں، عبادت گاہوں کو دیکھتے ہوئے ایک مذبح دیکھا نامعلوم خدا کے لیے۔ وہ اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی اور بھی خدا ہوگا جسے ہم نہیں جانتے، چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں، اس کی بھی پرستش کر لیتے ہیں، کہیں ہم سے کوئی چھوٹ نہ جائے۔ تو پولس نے انہیں بتایا کہ جسے تم نامعلوم سمجھتے ہو، میں اسی کی تمہیں خبر دینے آیا ہوں، یہ سب غلط ہیں۔ حقیقی خدا کے بارے میں تمہیں بتانے آیا ہوں تاکہ تم اس کی سچائی سے پرستش کر سکو۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب وہ سامری عورت سے بات کر رہا ہے تو اس نے کہا تم
اسے جانتے نہیں ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو۔ سامری لوگ حقیقی خدا کو نہیں پہچانتے، اسے جانتے نہیں اور اس کی پرستش کرتے ہو۔ بنا جانے پرستش کیا فائدہ دے گی؟ خدا کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم خدا کی پرستش کر سکیں۔ ہماری عبادتیں، ہمارا اکٹھا ہونا، ہمارا کلیسیا ہونا، ہمارا ایک جماعت بننا فائدہ مند تب ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کی پرستش کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سو خدا کو جاننا اور پہچاننا کلیسیا کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ خدا کو جاننا اور پہچاننا ہمارے اکٹھے ہونے کے لیے ضروری ہے۔ خدا کو جاننا اور پہچاننا ہماری عبادتوں کے لیے ضروری ہے۔ جب تک نہیں جانتے ہماری یہ ساری مشق، ایکسرسائز، کوشش بیکار ہے۔ اور خدا کا حکم ماننے کے لیے اسے جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ اب بھائی شاکر کو سب پہچان گئے ہوں گے، سادہ سا بندہ، حلیم سا بندہ، نہ کسی سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ اب وہ سنیل سے کہے نا، سنیل ذرا فلاں چیز لے کے آ جاؤ، اچھا لے انہیں۔ اور یہی بات اگر میں کہوں ایک منٹ نہیں لانا، فوراً ہو جائے گی۔ پتہ کیوں؟ یہ پھر ٹکور بھی بڑی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، میرے رویے پہچانتے ہیں، میرا غصہ جانتے ہیں، اس لیے جلدی جلدی کام ہو جائیں گے۔ لیکن جس کے بارے میں پتا ہو یار ٹھنڈا جا بندہ ہے، انہیں کی کر لینا، اس نے نہ تو غصہ کر لینا ہے، نہ اس نے کچھ کہہ لینا ہے، نہ اس نے کسی سے شکایت لگانی ہے، تو کوئی بات نہیں، پھٹ لیتے ہیں۔ خدا کو اگر ہم جانتے ہیں تو ہم اس کا حکم اسی طرح سے مانیں گے۔ ہمیں پتا ہوگا کہ بھئی ڈاڈ ہے، ماننا ضروری ہے۔ خروج 5واں باب ہے اور دوسری آیت۔ فرعون کے پاس موسیٰ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے خدا نے مجھے بھیجا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے۔ کہتا پہلی بات سن، نہ تو میں اس خدا کو جانتا ہوں اور نہ اس کی بات مانوں گا۔ ہاں، جب آفتیں آ گئی تو کہتا نکلو، اب تو اور تیرا خدا نکلو، اب اور برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ جب تک خدا کو جان نہیں لیا فرعون خدا کا حکم ماننے سے انکاری رہا۔ ایلی کاہن کے بیٹے، سموئیل کی پہلی کتاب میں 2 باب ہے 12ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے حکم نہیں مانتے تھے خدا کے۔ کاہن کے بیٹے تھے، وہ پہچان ہی نہیں پائے خدا کو، اس لیے بدیاں کرتے تھے، ناراستیاں کرتے تھے، اپنے باپ کے جیسے نہیں تھے۔ وہ خدا کا حکم ماننے میں پیچھے تھے کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا تھا۔ انہوں نے خدا کا غضب، خدا کا غصہ، خدا کا قہر، خدا کا روب نہیں دیکھا تھا۔ تو خدا کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم خدا کا حکم بھی مان سکیں۔ بہت ضروری ہو گیا ہے خدا کو جاننا۔ خدا کو لائٹ مت سمجھیں، وہ کوئی گل نہیں، ایڈی دوروں نے کی کرن ہونا ہے۔ خدا کو پہچانتے ہیں، جب خدا کو جانتے ہیں تو تب حکم مانتے ہیں۔ تو خدا کو جانے، خدا کو پہچانے، وہ ہے کیسا، اس کی شخصیت کیسی، اس کا کردار کیسا، اس کی عادتیں کیسی ہیں، تو پھر اس کا حکم ماننے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ خدا سے رہنمائی پانے کے لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ اب یہاں روون بھائی بیٹھے ہیں، یہ میڈیکل فیلڈ سے ہیں، اور باجی عائزہ بھی ہیں، انہوں نے بھی ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں اگر سر درد، پیٹ درد، کہیں کمر درد ہے، کہیں کچھ بخار ہے، اس کے بارے میں ایڈوائز کریں گے تو ہمیں تسلی ہوگی، بھائی دونوں ٹریننگ کی ہوئی ہے، 4 5 سال لگائے ہوئے ہیں فیلڈ میں، سیکھا ہوا ہے، پھر تجربہ ہے ان کا، تو یہ کچھ صحیح بات بتائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں جناب میں بھائی پیٹر بٹی صاحب کے مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب اس کو بس چھوٹا سا کٹ دینا اور اپینڈکس میں سے نکال دوں گا، کٹ تھا فارغ،
دو چار تروپے لگا دوں گا، یہ اس میں کیا مشکل ہے، ایسے ہی ہے جیسے کپڑا پھٹ جائے اس کو سی دیتے ہیں۔ تو جو اناڑی لوگ ہوں گے وہ بھائی پیٹر کی بات تو مان لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیٹر بھائی تو پینٹر اور کارپینٹر ہے، یہ کیل کول بھی ٹھوک لیتے ہیں، دوا دارو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو رہنمائی پانے کے لیے ہمیں بندے کی پہچان ہونی چاہیے، یہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اب بینک کے معاملات ہیں، حنوک بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کے مقابلے میں ناصر صاحب سے جنہوں نے بینک کے باہر صرف یا پیسے جمع کروائے ہیں یا نکالے ہوئے ہیں، ان سے کیا معلومات لوں گا؟ ٹھوس آدمی جس کی کوالیفیکیشن ہے، جس کی قابلیت ہے، جس کی اہلیت ہے، جو اس قابل ہے، مجھے تو معاملہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہو نا کہ بھائی رہنمائی کیجئے، میری مدد کرے، مجھے گائیڈ کرے اس معاملے میں۔ تو جب تک خدا کو جانتے نہیں، اسے پہچانتے نہیں، خدا سے مدد بھی نہیں لے سکتے، اس سے رہنمائی بھی نہیں لے سکتے۔ سو خدا سے رہنمائی پانے کے لیے ضروری ہے اس کو پہچانے اور اس کو جانے، تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ اس قابل ہے، ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ خدا یسوع نے خود بتایا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا اسے جانے۔ خدا کو جاننا، یسوع کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کو جاننا، یسوع کو جاننا، پہچاننا ضروری ہے۔ اور ہم تو ایمان کا اظہار جب کرتے ہیں عقیدہ پڑھتے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ اور اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی امید رکھنی ہے تو ہمیں خدا کو جاننا ہوگا۔ کچھ لوگ ہمیں ایسے جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا بیمہ پالیسی کرانے والے، 10 سال بعد 1 کروڑ، صرف 1 لاکھ روپیہ مہینہ تو سال دا تو جمع کرائے 10 سال کے بعد آپ کی رقم 10 گنا ہو کے ملے گی۔ اور جب 10 سال گزر جاتے ہیں وہ بندہ بھی غائب، اور رسیدیں بھی غائب، وہ پالیسی بھی غائب، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری پالیسی ہماری طرف سے تو پیمنٹ ہو رہی تھی، آ گئی نہیں، جمع ہوئی، اور ہم بالکل بیکار پیسے بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کسی ایسے ایجنٹ نے تو نہیں کیا کہ جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے؟ جس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، جس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، وہ ہے کون؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اسے جاننا ضروری ہے، تب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔